الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور اب پوری عقیدت و محبت کے ساتھ آقا انعامدار مدنی تاجدار شاہ بابکار نائب پروردگار سید ابرار و اخیار روح الفدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بابا سے بلند جھوم کر درود پاکی ڈالیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد التدا ما فی علم اللہ الصلاۃ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس کھاٹے غار کا ہوا نورانی مجمع عاشقوں کا ہجوم مسالوں کا میلہ پوری دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتا ہے کہ خدا کا فضل خدا کا فضل اور احسان ہے یہ اولیاء اللہ. پیار سے بولو سبحان اللہ اور مچل کے کہو سبحان اللہ. خدا کا فضل اور احسان ہے یہ اولیاء اللہ. زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. خدا کا فضل اور احسان ہے یہ اولیاء اللہ. زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. دعائیں سب کو دیتے ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے. دعائیں سب کو دیتے ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے. زمانے بھر کے سایہ بان ہے یہ اولیاء. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرس ضیائی و سلطانی زمانے بھر کے سایہ بان ہے یہ اولیاء اللہ. ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے. ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے اور ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے. ولی سے عشق کا بدلہ ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے. آج کی عظیم الشان سلطان الاولیاء کانفرنس میں آنے والے غیور مسلمانوں میری نگاہوں کے سامنے بے پناہ ایسے لوگ ہیں جو یہاں کے نہیں ہیں بلکہ ملک ہندوستان کے طرح طرح صوبوں سے چل کر آئے ہیں. بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو چھتیس گڑھ سے آئے ہیں. کوئی رائے پور سے آیا ہے, کوئی چھتیس گڑھ سے آیا ہے, کوئی ایم پی سے آیا ہے, کوئی مہاراشٹر سے آیا ہے, کوئی ممبئی سے آیا ہے, کوئی ناگپور سے آیا ہے, کوئی احمد آباد سے آیا ہے, کوئی گجرات سے آیا ہے, کوئی سنبل پور سے آیا ہے, کوئی فرید پور سے آیا ہے اور کوئی رائے پور سے آیا ہے, کوئی بلاسپور سے آیا ہے, کوئی لکھنؤ سے آیا ہے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کے چاروں طرف سے لوگ چل کر آئے ہیں. آج کی عظیم الشان کانفرنس میں آنے والوں اپنے نصیبے پر ناز کرو, اپنی تقدیر پر رشک کرو. آپ آئے نہیں ہو بلکہ آپ کو بلا لیا گیا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ریاست دوری یہ کہتا چلے آج جتنا ہو اپنے نصیبے پر ناز کرو. کیونکہ اگر آپ نے مکان چھوڑا ہے تو ولی کامل کے نام پر چھوڑا ہے. اگر اپنے گھروں کو چھوڑا ہے تو ولی کامل کے نام پر چھوڑا ہے. اگر آپ نے آفسوں کو بند کیا ہے تو ولی کامل کے نام پر بند کیا ہے. اگر آپ نے شہروں کو چھوڑا ہے تو ولی کامل کے نام پر چھوڑا ہے. اگر آپ پریوار کو چھوڑ کر آئے ہیں تو ولی کامل کے نام پر چھوڑ کر آئے ہیں.
قسم خدا کی جس اللہ والے کے نام پر آپ چھوڑ کر آئے ہو ریاست پوری یہ کہتا چلے آج میری نظر آپ پر پڑے یا نہ پڑے، علامہ محشر فریدی صاحب آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، نقیب اعظم ہندوستان آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، یہ علماء آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، سرکار غیاث ملت کی نظر آپ پر پڑے یا نہ پڑے، حضور بابو میاں آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، اور کوئی کمیٹی والا کیا، کوئی شہر والا کیا، کوئی کالپی والا آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، عقیدہ مضبوط کر لو، ارادہ پختہ کر کے بیٹھو، کس اللہ والے کے نام پر آئے ہو، قسم خدا کی وہ رب کا ایسا مقدس ولی ہے اپنے مزار پہ رہ کر آپ کو جان بھی رہا ہے اور آپ کے دل کے جذبات کو پہچان بھی رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان ضیائی و سلطانی، آج آپ نے گھروں کو چند تو چھوڑا مگر قسم خدا کی یہاں سے خالی جانے والے نہیں ہیں۔ نقیب اعظم ہندوستان محترم محشر فریدی صاحب قبلہ میری پوری حوصلہ افزائی اور مجھے ہمت بھرپور دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، ذہن میں یہ خیال نہ لانا کہ ہم لنگر لٹانے آئے ہیں، ہم کھانا کھلانے آئے ہیں، ہم خدمت کرنے آئے ہیں، ہم پانی پلانے آئے ہیں، ہم پھل اور فروٹ بانٹنے آئے ہیں، ہم شربت کا لنگر عام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم خرچ کرنے آئے ہیں، ہم 10, 20, 25, 50 ہزار روپے لٹانے آئے ہیں۔ نہیں، یہ خیال مت کرنا ہم آپ خرچ کرنے نہیں آئے ہو، اپنے دامن میں بے شمار نیکیاں بٹورنے اور جو تمنا دل میں ہے۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے جناب والا، جیسے ہی دن کا اجالا جاتا ہے اور رات کی تاریخ آتی ہے ہم تلاش کرتے ہیں بستروں کو، دنیا تلاش کرتی ہے نرم تتووں کو، دنیا تلاش کرتی ہے اپنی اپنی آرام گاہوں کو، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر سال یہ یادوں کا ہجوم کیوں منڈلاتا ہے؟ ہر سال لاکھوں کا مجمع کیوں لگتا ہے؟ ہر سال آپ یہاں پہلے کیوں چلے آتے ہو؟ ایک آدمی، ایک باپ کی یاد آدمی کب تک کرتا ہے؟ جب تک بیٹا زندہ ہوتا ہے۔ ایک دادا کو کب تک یاد کیا جاتا ہے؟ جب تک پوتا زندہ ہوتا ہے۔ ارے ہمیشہ کسی کو یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھ لیا اتنے بڑے مجمع سے باپ کے نام پر کیوں ہر سال قرآن خالی کرتے ہو؟ باپ کے نام پر کیوں ہر سال لنگر خالی کرتے ہو؟ باپ کے نام پر کیوں ہر سال جلسے سجاتے ہو؟ باپ کے نام پر کیوں ہر سال محفل میراث سجاتے ہو؟ ایک لائق بیٹا بولا مولانا مولانا ہم کیوں جلسہ سجائے؟ باپ کی پٹپٹی تھی وہ مجھے مل گئی، باپ کا اقتدار تھا وہ ہمیں مل گیا، باپ کی دولت تھی وہ مجھے مل گئی، باپ کی دکان تھی وہ مجھے مل گئی، آپ کا بینک بیلنس تھا وہ مجھے مل گیا۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس جانے والے مرد کلندر نے، اس جانے والے درویش کامل نے کہ آپ کو بیلنس دے کر گیا ہے، کہ آپ کو روپیہ یا پیسہ دے کر گیا ہے، کہ آپ کو یہ جانے والا مرد کلندر زمین دے کر گیا ہے، یا آپ کو جائیداد دے کر گیا ہے، یا آپ کو کوئی پرستی دے کر گیا ہے؟ پورا مجمع مسکرا کر کہے گا ریاست نوری اگر کوئی دولت دے وہ کب تک ساتھ دیتی ہے، اقتدار دے وہ کب تک ساتھ دیتا ہے، سرمایہ دے وہ کب تک ساتھ دیتا ہے، بینک بیلنس دے کب تک ساتھ دے؟ اس مرد کلندر نے ہمیں دولت نہیں دیا ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کیا ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ، دولت نہیں دیا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کیا ہے، دولت نہیں دیا ہے، نبی کا عشق سینے میں ڈال دیا ہے، دولت نہیں دیا ہے، غریب نواز سے پیار کرنے کا انداز دیا ہے، دولت نہیں دیا ہے، مختوم سمنا سے عشق کرنے کا مزاج دیا ہے، دولت نہیں دیا ہے، اعلیٰ حضرت سے عشق کرنے کا جذبہ دیا ہے، دولت نہیں دیا ہے، غوث اعظم کو پیار سینوں میں ڈال دیا ہے، اس کا دیش کامل نے ہمیں دولت نہیں دیا ہے بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا دے دیا ہے، دولت نہیں دیا ہے، عشق کا چراغ ہمارے سینوں میں روشن کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرف سلطانی و ضیائی۔ آج آپ ایک محسن اعظم کے نام پر، اپنے مرشد فرحت کے نام پر
اگر چل کر رہے ہو، قسم خدا کی مجمع کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہے اور لوگوں کی خاموشی بتا رہی ہے، ریاست نوری ہم نے ضیاء ملت کا چلنا دیکھا ہے، ہم نے ضیاء ملت کا کھانا دیکھا تھا جو اسلام کی بقا کے لیے تھا، چلنا دیکھا تھا جو اسلام کی بقا کے لیے تھا، سونا دیکھا تھا جو اسلام کی بقا کے لیے تھا، تجارت کرنے کا انداز دیکھا تھا جو اسلام کی بقا کے لیے تھا، لوگوں سے پیار کرنے کا جذبہ دیکھا تھا جو اسلام کی بقا کے لیے تھا۔ ہم کیوں نہ آئے، ہم کیوں نہ کاروبار چھوڑے، ہم کیوں نہ شہروں کو چھوڑے، ہم کیوں نہ بستیوں کو چھوڑے؟ یہ اس ضیاء ملت کا عرص ہے، اس ضیاء ملت کا عرص ہے تو جب تک وہ زندہ رہے ہماری حفاظت بھی کرتے رہے، عقیدے کی حفاظت بھی کرتے رہے۔ وہ چلے گئے اپنا شہزادہ حیات ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت صاحب سجادہ حضور غیاث ملت، جو زندگی ضیاء ملت کی تھی، جو زندگی اس خاندان کے بزرگوں کی گزری ہے، وہ بہو غیاث ملت سرکار میں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ارے میں کون سا اس وقت میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا چلوں پورے ملک ہندوستان میں وہ کون سا صوبہ ایسا ہے جہاں غیاث ملت کے چاہنے والے نہ ہوں؟ وہ کون سا شہر ایسا ہے جہاں غیاث ملت کی کتابت سے، جہاں غیاث ملت کی کتابت کی موزلادار بات سے سردیوں کی بوتل لہلاتی نہ ہو؟ زمین کا وہ کون سا خطہ ہے جہاں غیاث ملت کے فیضان سے مالا مال نہ ہو؟ وہ کون سا شہر ہے جہاں غیاث ملت کے چاہنے والے نہ ہو، جہاں غیاث ملت کے ماننے والے نہ ہو؟ آج اگر دور و دراز سے آپ چل کر آئے ہیں تو نظریہ دو ہے، اللہ والے کے یہاں جائیں گے فیضان سے مالا مال ہوں گے اور غیاث ملت کو دیکھ لیں گے عقیدہ ایمان ہوگا۔ شہنشاہ ترنم استاد الشورا محترم فیروز راحت آپ عبد الرحمان جامی صاحب قبلہ تشریف رکھتے اور غیاث ملت جیسی بات، قسم خدا کی اگر آج مسلک اعلیٰ حضرت کا علمبردار اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا اس طرفہ کرناٹک TTS کا جھنڈا اگر ہندوستان میں لے کر گھومنے والی ذات ہے جو ان کو بھی جواب دیتے ہیں، جو بالکل دور ہے، جو بدعقیدوں کے منہ پہ تماچا بھی لگاتے ہیں اور ان صلح کلیوں کے منہ پر بھی تماچا لگاتے ہیں، تو کبھی اس پر آ کر بیٹھتے ہیں کبھی اس پر آ کر۔ آج کچھ علم کے بونے ہندوستان میں، علم کے بونے اور نظریات کے چھچولے آج غیاث ملت کی پاکیزہ ذات پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ غیاث ملت کی ذات پر وہ جنہیں مکمل علم بھی نہیں ہے، جنہیں پوری جانکاری بھی نہیں ہے، جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سرکار غیاث ملت کا اولاد غوث اعظم، آج ان کی ذات پر، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں آنے والوں یہ پیغام لے کر جاؤ اور اپنے اپنے علاقے میں مضبوطی سے رہو اور اس پیغام کو عام کر دو۔ اگر کوئی انگلی غیاث ملت کی جانب اٹھے گی ہم اسے توڑ بھی سکتے ہیں اور اسے اکھاڑ بھی سکتے ہیں، اگر کوئی ہاتھ چلے گی ہم اسے پھوڑ بھی سکتے ہیں، اگر کوئی ہاتھ چلے گا ہم اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، اگر کوئی زبان درازی کرے گا قسم خدا کی یہ سرخیوں کا لاکھوں کا مجمع اس کی زبان کے ٹکڑے ٹکڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان ضیائی و سلطانی، حضور غیاث ملت کی ذات، چند شیر سرکار غیاث ملت کی صحبت میں رہتے رہتے اچانک ذہن میں آ گئے۔ استاد الشورا محترم فیروز راحت صاحب سننا چاہتے ہیں کہ آپ سے بولو نا سبحان اللہ اور لہج کے بولو سبحان اللہ۔ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر کی صدا بلند کریں آپ، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص سلطانی و ضیائی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب قبلہ
नारे तकबीर। हजरात, बड़ी खामोशी से आप समाप्त कर रहे हैं अपने मेहमान खुतबा शोरा को। सुभान अल्लाह कहने में पैसा नहीं लगता है, अगर पैसे के आप समाप्त के मुस्तहिक होंगे आने वाले मेहमान खुतबा शोरा को नारों के इस्तकबाल में सुभान अल्लाह की सदाओं में समाप्त फरमाए। हजरात देखिए, मिंबर पाक की सीरत में और इजाफा हो गया है। खलीफा ताजुल शरीयत यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, खलीफा ताजुल शरीयत तशरीफ ला चुके हैं। मैं बतलाना आपको ये चाहता था, समझाना आपको ये चाहता था, हम ग़यास मिल्लत को इस नजरिए से जानते हैं कि तय करे रुश्तो हिदायत है ग़यास मिल्लत। प्यार से बोल दो, अरे प्यार से बोल दो। तय करे रुश्तो हिदायत है ग़यास मिल्लत, रहबरे राहे शरीयत है ग़यास मिल्लत। तय करे रुश्तो हिदायत है ग़यास मिल्लत, रहबरे राहे शरीयत है ग़यास मिल्लत। और हमारा और आपका अक़ीदा कि अहले सुन्नत इन्हें क्यों कर्ता उठाए सर पर, अहले सुन्नत इन्हें क्यों कर्ता उठाए सर पर, अमा अहले सुन्नत की जरूरत है ग़यास मिल्लत। अहले सुन्नत इन्हें क्यों करना उठाए सर पर, अहले सुन्नत की जरूरत है ग़यास मिल्लत। और नाम सुनते ही लरज़ जाते हैं अहले बातिल। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फकीर नाचीज बहुत सारे जलसों में हजरत के साथ रहता है। जहाँ जहाँ हजरत की आमद होती है ना, तो साहब हमने तो ये देखा है कि गीदड़ तो गीदड़, लोमड़ी तो भागा ही करती हैं। इस शेरे बबर को देखकर शेर भी भाग जाते हैं। कालपी के शेरे बबर को देखकर शेर भी तुम पर आप कहेंगे शेर। हाँ, वो शेर जो अपने अपने नामों के आगे शेर लिखवाते हैं, मैं उन शेरों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को शेर कहते भी है, कहलवाते भी है। मगर जब पता चलता है शेर एक कालपी आया है, कालपी का शहजादा आया है और आगे गौसे आदम आया है, तो लोमड़ियों की हम क्या बात करें। नाम सुनते ही लरज़ जाते हैं अहले बातिल। अमन नजदियों के लिए आफत है ग़यास मिल्लत। नाम सुनते ही लरज़ जाते हैं अहले बातिल, नजदियों के लिए आफत है ग़यास मिल्लत। और सुन लियो, जान देकर भी बचे तो भी बचाए रखना। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जान देकर भी बचे तो भी बचाए रखना, बड़ी अनमोल अमानत है ग़यास मिल्लत, बड़ी अनमोल अमानत है ग़यास मिल्लत। और बाग़े ज़हरा के हैं फूलों में से ये भी एक फूल। सुभान अल्लाह, बाग़े ज़हरा के हैं फूलों में से ये भी एक फूल। गौसे आज़म की करामत है ग़यास मिल्लत, गौसे आज़म की करामत है ग़यास मिल्लत। सुनकर बारगाह रिसालत में बाबा जबलम दुरूद पाक के गालियां पेश करना। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछ लें, बस आखिरी बात। मैं इतना ही बोलूँगा जितना हजरत ने मुझे हुक्म दे दिया है। अभी थोड़ा सा मेरे पास काफी वक्त है। आखिरी बात, आप अल्लाह के वली के उर्स में आए हो, जिंदा समझकर आए हो या मुर्दा समझकर? जिंदा। हाथ उठाकर बोलो, जिंदा दिल मुसलमान हो। क्या समझकर आए हो? जिंदा समझकर आए हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस स्टेज से उलमा आपको वो पैगाम देंगे कि कोई मई का लाल बहका नहीं सकता, कोई ये कह नहीं सकता कि कहा मुर्दे का उस मनाने गए थे, कहा उनकी याद करते गए थे जो मस्जिद कब्रों में मिट गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जिंदा हैं, हमारे बुजुर्ग भी जिंदा हैं, हम भी जिंदा हैं, ये ताजदार भी जिंदा है, हम भी जिंदा हैं। और सच तो ये है कि हम जमीन पर जिंदा है, हम यहाँ जिंदा है, गौसे आज़म वहाँ जिंदा है, हम यहाँ जिंदा है, गरीब नवाज वहाँ जिंदा है, हम यहाँ जिंदा है, जिया मिल्लत
وہاں زندہ ہے، ہم یہاں زندہ ہے، مختوم ضلع کی شوجا میں زندہ ہے، ہم یہاں زندہ ہے، نظام الدین دلی میں زندہ ہے، ہم یہاں زندہ ہے، مفتی اعظم بریلی میں زندہ ہے، ہم یہاں زندہ ہے، اعلی حضرت بریلی میں زندہ ہے۔ جب بات زندگی کی آ گئی ہے، ایک دیوانہ چلتا ہے، ایک مستانہ چلتا ہے، ایک پروانہ چلتا ہے، ایک عاشق لہراتا چلا ہے، ایک عاشق لہراتا ہوا چلا ہے، ایک مستانہ چلا ہے، بریلی سے سفر کیا ہے اور مدینہ پہنچا ہے، گنبد خضرا کے قریب جا کر دیوانہ کھڑا ہو گیا ہے، گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کو چومتا ہے اور آنکھوں سے لگاتا ہے اور لگانے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پردہ ہٹا دو، اے آقا چلمن گرا دو، اے آقا رقیہ زیبا کا دیدار کرا دو۔ 1 گھنٹہ ہو گیا پردہ ہٹا نہیں ہے، 2 گھنٹہ ہو گیا دیدار ہوا نہیں ہے، 3 گھنٹہ ہو گیا دیدار ہوا نہیں ہے، 4 گھنٹہ ہوا، 5 گھنٹہ ہوا، 6 گھنٹہ ہوا، اپنے جسم پر ملامت کیا اور آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے وہ عاشق کہنے لگا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، اتنا کہنا تھا کیا دیکھتے ہیں پردہ ہٹا ہے، یہ منظر کی ہے، سرکار سامنے کھڑے ہیں، رقیہ زیبا کا دیدار ہوا ہے، عاشق یہ کہہ اٹھا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے۔ تو ہماری زندگی کا تو یہ عالم ہے۔ قسم خدا کی ایک آخری بات آپ کو بتاتا چلوں میں، ہم انڈیا ہی کے رہنے والے ہیں، ہم ہندوستان ہی میں رہتے ہیں، بتائیے کلیر کہاں ہے؟ کبھی گئے ہیں؟ میں کلیر شریف کبھی گئے ہیں؟ آخری مہر اور ایسی چیز ٹھوک کر جا رہا ہوں تو کوئی وہابی جس کو ہلا نہیں پائے۔ کلیر آپ گئے، صابر اقبال کا دریا کرم جوش پر ہے، آپ حیات ہیں، مریدوں کو بلایا اور فرمایا آج جسے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، آج جو سوال کرنا ہو۔ علاء الدین سب کے سوال کے جواب دے گا۔ لوگ آ گئے، کوئی اپنے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی خاندان کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی دکان کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی روزی روزگار کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی بیوی اور بچیوں پریوار کے بارے میں پوچھتا ہے، کسی نے کچھ پوچھا، کسی نے کچھ پوچھا، چلتے چلتے باری آئی شمس الدین ترک پانی پتی کی، آئے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور یہ بتا دیجئے فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ کیا کہا؟ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ ہر سوال کے جواب دینے والی ذات جب شمس الدین نے سوال پوچھا تو سبیر پاک نے فرمایا شمس الدین تمہارے سوال کا جواب ہم آج نہیں دیں گے، آج نہیں، کچھ دن ٹھہرو مل جائے گا، آج نہیں دیں گے، کچھ دن ٹھہرو جواب مل جائے گا۔ آپ کا انتقال کا ٹائم قریب آ گیا ہے، وصال کی گھڑیاں قریب آ گئی ہے، دنیا سے جانے کا ٹائم بالکل مکمل آ چکا ہے۔ وصیت لکھتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، مریدوں کو بلاتے ہیں، چاہنے والوں کو بلاتے ہیں، ماننے والوں کو بلاتے ہیں، اپنے دیوانوں کو بلاتے ہیں، اپنے عاشقوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں ہمارا جانے کا رفتہ رہا ہے، جب ہم جائیں یاد رکھنا تم غسل کو دینا، یاد رکھنا تم کفن تو پھیلانا، یاد رکھنا تیار کر کے جنازہ رکھ دینا، مگر تم میں سے ہماری نماز جنازہ کوئی مت پڑھانا، نماز جنازہ کوئی مت پڑھانا۔ انہوں نے کہا لوگ مان گئے، کچھ دن گزرے انتقال ہوا، اس کے بعد غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ رکھ دیا، کہا جلدی سفر کرو، جلدی رکھو، لوگ آگے آئے، کہا ہم بغیر دفن کے تو بغیر نماز جنازہ کے تو دفن کریں گے نہیں، اور حضرت یہ فرما کر گئے ہیں کہ نماز جنازہ تم میں سے کوئی نہ پڑھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا تھا وقت پر کوئی آ جائے، وقت پر کوئی آ جائے، صفحہ لگی ہے، لاکھوں کا مجموعہ ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے زمیندار موجود ہیں، پڑھے لکھے موجود ہیں، ان پڑھ موجود ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، سب منظر دیکھ رہے ہیں۔ وقت گزرا، کافی وقت کے بعد ایک وائٹ گھوڑے پر، ایک وائٹ لباس پہنے ایک بزرگ آتے ہیں جن کے چہرے پر نقاب پڑی ہے، گھوڑے سے اترے اور مسلے پر گئے، کہا لوگوں صفحہ پہ برابر کر لو، ہم نماز پڑھائیں گے، صفحہ برابر کر لو، ہاں نماز پڑھائیں گے۔ نماز ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا، یہ چلنے لگے،
گھوڑے پر بیٹھنے لگے. شمس الدین جو پانی پتی نے گھوڑے کی لگام کو تھم لیا ہے. اے جانے والے چہرہ تو دکھاتا جا, اے جانے والے نام تو بتاتا جا. کہاں نہ پوچھو تو اچھا ہے, کہاں بتانا تو ہوگا. آپ نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ عام انسان نہیں ہے, ایک عام بشر نہیں ہے. یہ سبیر پاک کا جنازہ تھا. سبیر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے والے جب ان کی ہسٹری لکھی جائے گی, جب ان کی تاریخ لکھی جائے گی, ہمیں لکھنا تو ہوگا کہ آیا کھانے والا کہاں سے تھا, پڑھانے والا کون تھا, آیا کہاں سے تھا, لکھنے میں کیسا تھا, دکھانا ہوگا. کہاں نہ پوچھو, کہاں چارے نہیں دیں گے, گھوڑے کی لگام کو تھام لیا, آگے پردے نہیں دیں گے. چہرے سے کرم برسا, چہرے سے پردے کو ہٹایا, نقاب ہٹائی. شمس الدین نے دیکھا, لاکھوں لوگوں کے مجمع نے دیکھا. کیا دیکھتے ہیں, جو جنازہ رکھا ہے وہ بھی سبیر پاک تھا, اور جو نماز پڑھانے والا تھا وہ بھی سبیر پاک. جس ساتھ نے سبیر پاک کی کیریئر میں نماز جنازہ پڑھائی ہے, اب بھی اگر کوئی بدعقیدہ, عقل کا اندھا, اگر یہ نہیں, اگر عقید و ایمان کا توڑی, اگر کوئی یہ کہے کہ مردے کا عثمان آنے گئے تھے تو مکر مٹی میں مل گیا تو اس کا جان پکڑ لینا اور گریبان تھام کر تو جان تماچا مار کر چل کلیئر لے جانا. کہا تجھے معلوم نہیں ہے ایک مرنے والا کیا نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے, جو گیا ہے جب وہ پھر آ سکتا ہے, جو انتقال کیا ہے جو دوبارہ اس کا دیدار ہو سکتا ہے. ہمارا سابر پاک نے ہندوستان کی دھرتی پر اپنی نماز جنازہ خود پڑھا کر زمانے کو یہ بتا دیا ہے, لوگوں جو اللہ کے ولی ہے احترام کرنے کی کوشش کرو, زندہ سمجھنے کی کوشش کرو, اور وہ پڑھا کر دکھا دیا. اس سوال کا جواب پورا دیوبند کیا, پورا سہارنپور کیا, پورا نقش بھی نہیں دے سکتا ہے, اور آج تک نہ دے سکا ہے. اور اگر کوئی بحث کرے تو پوچھ لینا, تو یہ پتا نماز جنازہ تو آپ ایک اللہ کے مقدس ولی کے عرس میں آئے, ایک ایسے ولی کے عرس میں جو آپ کا آنا بھی دیکھ رہا ہے, آپ کا بیٹھنا بھی دیکھ رہا ہے, آپ کا نظر و نیاز پیش کرنا بھی یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کا چلنا بھی یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کا سونا بھی یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کا جاگنا بھی یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کے عبادت و ریاضت و تلاوت کرنا بھی یہ دیکھ رہے ہیں, اور سارا دن جلسہ سجانا, ساری رات جلسے سجانا, یہ سب دیکھ رہے ہیں. قسم خدا کی یہ آج ہم کر کے چلے گئے جائیں گے, کل انتقال ہو جائے گا, میدان محشر کا دن ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا. ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی, ایک چیز کی ضرورت پڑے گی, ایک اچھائی کی ضرورت پڑے گی, ایک اچھے عمل کی ضرورت پڑے گی. وہاں ہمارے رہبر بن کر یہی آئیں گے, وہاں مرشد بن کر یہی آئیں گے, وہاں آقا بن کر یہی آئیں گے, وہاں تاجدار بن کر یہی آئیں گے, وہاں ہمارے مددگار بن کر یہی آئیں گے, اور کہیں گے چلو آ جاؤ, تم ہی تو وہ ہو جو ہمارا جشن منایا کرتے تھے, تم ہی تو وہ ہو جو بندگی کیا کرتے تھے, تم ہی تو وہ ہو جو سجدے کیا کرتے تھے, تم ہی تو وہ ہو جو ڈنگر لٹایا کرتے تھے, تم ہی تو وہ ہو. اس میں آیا ہے نا, بس ایک پیغام آپ لے کر جاؤ. قسم خدا کی یہ پیغام کہ سرکار حضور حیات ملت کا یہ پیغام ہے کہ جنہوں نے مجھے ناچیز سے کہا ہے کہ آپ ضرور کہتے چلنا. میرے دوستو, ہم مسلمان ہیں, آج اپنے عقیدے کی ضرورت ہے, ہمیں ایمان کی ضرورت ہے, مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ٹکے رہنے کی ضرورت ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا اپنے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے, عام کرنے کی ضرورت ہے, اور جو باقی اعلیٰ حضرت ہے ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے, اور اسی طرح دور رہنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم بد مذہبوں سے رہے گے, جس طرح کفار مشرکین سے رہے گے, جس طرح یہود و نصارہ سے رہے گے, اور جس طرح ہم نسلی دیوبندیوں سے رہے گے. آج کلیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی, ہم مسلمان ہیں, ہمارا کردار مسلمان ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا انداز مسلمان ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, ہماری تہذیب مسلمان ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, ہماری گفتگو بھی مسلمان ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, ہمارے روزے بھی مسلمان ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, ہمارے سجدے بھی مسلمان ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, ہماری عبادتیں بھی مسلمان ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, ہمارے کردار بھی مسلمان ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا نسل
نظریہ بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہماری زبان بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہماری سوچ بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہماری فکر بھی مسلمان ہونا چاہیے. اور جیسے یہ انقلاب تیری زندگی میں آ گیا, جس دن اس کا دامن تو نے تھام لیا, جس دن اس انقلاب کو تو اپنی زندگی میں اتار لیا, قسم خدا کی تو نکلتا چلا جائے گا. اور تیرے کردار سے اسلام ترقی کرتا چلا جائے گا, تیرے لیفٹ سے اسلام ترقی کرتا چلا جائے گا, تو آگے بڑھتا چلا جائے گا. لوگ اسلام کا کے مسلمان ہو, لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا پرچم دنیا میں بھی بلند ہے, آخرت میں بھی بلند, آخرت میں بھی بلند ہوگا. آج علماء کرام کی طویل فہرست ہے. مجھے موقع ملا, میرے سرکار حضور غیاث ملت کا یہ فیضان ہے, انہی کی یہ نظریات, انہی کی یہ نظر رحمت ہے کہ جہاں جہاں قسم خدا کی چند جو قطرے ان کے منہ کے بچے ہوئے, جو چند ان کا چھوٹا پانی, جو چند قطرے, چند بوند میرے قلب سے نکل گئے ہیں, میری زبان سے نکل گئے ہیں, الحمدللہ یہ انہی کا فیضان ہے. ذرا سرکار غیاث ملت کا میرے دوستوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. بس عقیدوں سے بچنے کی ضرورت ہے, صلح کلیوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اگر آج مسلک اعلیٰ حضرت کا لمبردار نظر آتا ہے, ایک غیاث ملت کو اپنے سینے میں بس لو. قسم خدا کی ایک غیاث ملت ہزاروں وہابیت, ہزاروں صلح کلیت کا جواب ہے ایک غیاث ملت. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ابھی بھی وقت ہے, چاہے صبح جائے